ناظرین، پروگرام وساکھ کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے لائیو اسٹوڈیو پہ حاضر۔ ناظرین، کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سوچتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ کاش ہم یہ پروگرام نہ کرتے۔ یقینی طور پر اس کے اندر ایک جدائی کا پہلو ہے، اس کے اندر ایک غم کا پہلو ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب سال ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم گزرے ہوئے سال پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے بہت سے پیارے بچھڑ گئے۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کاش ہم یہ پروگرام نہ کرتے، ان کو یاد کرنے کے بجائے اگر وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تو زیادہ اچھا تھا۔ آج کا پروگرام ہم نے سجایا ہے 3 ایسی شخصیات کے ذکر کے ساتھ، ان کی شخصیت کے حوالے سے، کام کے حوالے سے۔ جو 2 شخصیات تو ایسی ہیں کہ جن کا نومبر میں انتقال ہوا، اور ایک شخصیت ایسی ہے جن کو گزرے ہوئے 1 برس ہو گیا۔ آج ہم یاد کریں گے سب سے پہلے سید محمد علی واسطی کو۔ محمد علی واسطی کا ذہن میں نام آتے ہی ثقافت، ادب اور ملتان کی جو مٹی ہوئی ثقافت تھی اور وہ فنون تھے جس کو انہوں نے زندہ و جاوید کیا، بلکہ اس کے علاوہ ان فنکاروں کا، ان ہنرمندوں کا، خطاطوں کا، گلوکاروں کا، ڈرامہ آرٹسٹوں کا، ان کا نہ صرف ان کو ڈسپلے کیا بلکہ ان کو ایک نئی زندگی سے آشنا کیا۔ ہماری دوسری وہ شخصیت ایسی شخصیت ہیں کہ وہ بھی آلموسٹ ان کا بھی تعلق فنون لطیفہ سے تھا۔ وہ خود بھی شاعر تھے، ادیب تھے، دانشور، نقاد، ماہر تعلیم، براڈ کاسٹر جناب نصر اللہ خان ناصر۔ ان کا انتقال بھی نومبر کی 24 تاریخ کو ہوا۔ واسطی صاحب نے بھی ہم سے جدائی کا جو اذن جسے کہتے ہیں وہ 27 نومبر کو وہ جدا ہوئے۔ تو نصر اللہ خان ناصر کی بات کر رہا تھا، وہ ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے، لیکن ان کا جو تخلیقی کام ہے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے، خاص طور پر سرائیکی ادب کے حوالے سے۔ تیسری شخصیت، میں جب بھی ان کا ذکر کرتا ہوں تو ایک آہ سی سامنے ابھرتی ہے دل میں بندہ کی۔ وہ بندہ، اس کے جانے کے دن نہیں تھے، جانے کے تو کسی کے بھی دن نہیں ہوتے، جو پیارے ہوتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے، اپنی شخصیت کے حوالے سے، جن کے ساتھ آپ نے برسوں وقت گزارا ہو تو ان کو ہم اپنے سے دور جاتا دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ تیسری شخصیت ہیں راشد سیال، نامور خطاط، کیلیگرافر تھے، استاد اس لیے میں نے کہا کہ ملتان کے بہادر زکریا یونیورسٹی کے فائن آرٹ کے شعبے میں وہ پڑھایا بھی کرتے تھے۔ ان جیسا فنکار شاید ہی اب کوئی آئے اس خطے میں۔ تو آج ہم ان تینوں دوستوں کو یاد کرنا ہے۔ ان تینوں دوستوں کو یاد کرنے کے لیے ہم نے اس شہر کے ان مہاندرے دوستوں کو زحمت دی ہے جو ان تینوں کے بارے میں نہ صرف جانتے تھے، ان کو قریبی تعلق تھا اور ایک عرصہ ان کے ساتھ گزارا۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا جناب محمد سلیم کیسر صاحب آپ کو۔ سلیم کیسر صاحب اس وقت کام کر رہے ہیں ایز اے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ملتان آرٹس کونسل، لیکن ایک عرصے سے وہ فنون لطیفہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خود بھی شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، براڈ کاسٹر بھی ہیں۔ تو سلیم بھائی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دوسری شخصیت سابق کنٹرولر ریڈیو پاکستان ملتان اور اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان جناب محمد آصف کھتران ہیں۔ اچھا، آصف بھائی کا جو پورٹ فولیو ہے بڑا سٹرانگ ہے۔ ریڈیو پاکستان ملتان میں موسیقی کے انچارج رہے، ڈرامہ جب ریکارڈ کیا جا رہا تھا تب مطلب ہے کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا۔ ملتان میں جب ریڈیو کا FM کا آغاز ہوا تو اس کی پائنیئر ٹیم میں تھے، چائنا بھی جا چکے، ساری زندگی اسی شعبے کے ساتھ گزری۔ تھینک یو ویری مچ آصف بھائی۔ اور ہماری تیسری مہمان شخصیت اردو کے شاندار بے پناہ شاعر، جن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتے تو اس خطے کی کتنی بدقسمتی ہوتی کہ یہ کسی اور جگہ ہوتے۔ جناب قمر رضا شہزاد ایک ایسا شاعر ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ ان کی ہر غزل کا، ہر شعر کا ہم شدت سے انتظار کرتے ہیں، اور میں کیا کہوں کہ میرے تو ویسے بھی پسندیدہ شاعر بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ قمر بھائی۔ سلیم بھائی، ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سید محمد علی واسطی، تو وہ جو ابھی آپ نے جمعرات کو پروگرام کیا، ان کی یاد میں بیمار تھے طویل عرصے سے، لیکن اپنے دوستوں کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کبھی چلے جائیں گے، یہ ہم سے جدا ہو جائیں گے، تو ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ لیکن وہ جس دن پروگرام ہوا، جمعرات کو آپ نے رکھا، جو گزری جمعرات ہے، تو کون سی ایسی آنکھ تھی جو اشک بار نہیں تھی؟ کیا کہتے ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں، واسطی صاحب کے بارے میں؟ جی، بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ملتان کی جو 3 مہان شخصیات تھیں ان کی یاد میں آپ نے یہ پروگرام رکھا، جنہوں نے اپنے شعبے میں بہترین خدمات اپنی زندگی میں سر انجام دی۔
جناب سید محمد علی واسطی آپ طویل عرصے تک ملتان آرٹس کونسل کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر رہے، اور ان کی ادب، ثقافت اور ملتان کے جو تہذیبی زندگی ہے ان میں جو ان کی جو خدمات ہیں وہ بے مثال ہیں۔ جناب محمد علی واسطی کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ملتان میں ہے وہ ملتان کے ہنرمندوں اور دستکاروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس سے پہلے یعنی ملتان کے جو کرافٹس مین ہیں یا دستکار ہیں انہیں کوئی ایک باقاعدہ پلیٹ فارم میسر نہیں تھا۔ سید محمد علی واسطی صاحب نے پہلی بار جو ہے اس سلسلے میں قدم اٹھایا اور ان کے لیے کوششیں کی، اور انہوں نے جو ملتان کی ضلعی انتظامیہ ہے اور پنجاب آرٹس کونسل کے جو افسران ہیں ان کے تعاون کے ساتھ بھائی ان کو مطلب ملتان سے مطلب کی بجائے لاہور، کراچی، اسلام آباد، پوری دنیا میں متعارف کروایا سر ایسے فنکاروں کو۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو انہوں نے ملتان میں کرافٹ بازار کا قیام جو ہے وہ سید محمد علی واسطی صاحب نے وہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان کی جو ایگزیبیشنز ہیں وہ نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں منعقد کرائیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی یعنی آرٹ اور کرافٹ کے حوالے سے پروگرام منعقد ہوتے تھے تو محمد علی واسطی صاحب جو ہے وہ اپنے ہنرمندوں اور دستکاروں کو یہاں سے جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے سرکاری سطح پر۔ اور یوں نہ صرف یہ کہ ان ہنرمندوں اور دستکاروں کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی بلکہ ہمارے خطے کا جو کلچر ہے یہ بڑی اہم بات ہے، یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے شہر کی جو بلیو پوٹری ہے، ہمارے شہر کا جو کیمل سکن ورک ہے، ہمارا فوک موسیقی جو تھی جی سر، اس کو انہوں نے مطلب کیا، اور ساتھ ساتھ ایک نئے چیزیں جیسے وہ کیر ساز تھے نیاز بھٹی صاحب ہو گئے، یا کوئی بانسری پرفارم کرتا ہے، کوئی شہنائی بجاتا ہے، تو وہ سارے کے سارے فنکاروں۔ اچھا وہ مطلب چونکہ ان کا فائن آرٹ سے ایجوکیشن تھی تو اس وجہ سے شاید ان کا لگاؤ تھا کہ اس علاقے کے لوگ بھی تو آئیں نا۔ جی ہاں، آپ بنیادی طور پر تو آپ جناب سید محمد علی واسطی صاحب خود ایک فنکار تھے، ان کی تعلیم نیشنل کالج آف آرٹس سے تھی، لیکن بنیادی طور پر جو فن اور آرٹ کے ساتھ جو محبت ہے وہ ان کی روح میں سمائی ہوئی۔ اس دن آپ میں بات کر رہے تھے وہ تھرموپور سے لفظ کاٹنے کا آغاز، وہ ملتان میں ملتان آرٹس کونسل کا وہ ایک ایسا اٹریکٹیو سٹیج بن جاتا تھا، پھر وہی تھرموپول کے جو الفاظ ہیں وہ پھر پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور وزیر اعلیٰ کی تقریبات میں بھی واسطے صاحب۔ جی آصف بھائی، بڑا مشکل ہوتا ہے جانے والوں کو یاد کرنا، یقین کریں ابھی یہ بات کر رہے ہیں تو ایسے جیسے ایک فلم چل رہی ہے یادوں کی، اور وہ یادوں کا جو سلسلہ ہے وہ پھر اداس بھی کر دیتا ہے۔ نصر اللہ خان ناصر، مجھے یاد ہے جب ان کی کتاب اجرک منظر عام پر آئی تو وہ سارا ان کا کام ملتان میں ہی ہوا، ان کی پرنٹنگ، بائنڈنگ ساری، تو وہ بڑے خوش تھے، اور میں نے پہلی دفعہ نا اپنے علاقے کی اجرک کو کسی کتاب پر دیکھا تو میں نے کہا بھی یہ تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں نصر اللہ خان ناصر کی شخصیت اور ان کی کیے ہوئے کاموں کے حوالے سے؟ شاکر صاحب، ایسا ہے کہ میں ریڈیو پاکستان میں اپنی ملازمت کے حوالے سے یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے توسط سے مجھے بہت سے بہت اچھے، بہت پڑھے لکھے، بہت پیار کرنے والے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ میرا جب آغاز ہوا ہے سروس کا، میں خوددار پہلی پوسٹنگ تھی، اور جب اس کے بعد 1979 میں میری ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے ریڈیو پاکستان بہاولپور، اس وقت وہ سینئر پروڈیوسر تھے، میں پروڈیوسر تھا۔ اس وقت سے لے کے اللہ انہیں غریق رحمت کرے 24 نومبر سے کچھ عرصہ پہلے، کیونکہ 2-3 دن یہ آخری جو ہے وہ ہاسپٹل میں رہے اور ان سے بات ہونا ممکن نہیں تھا، ایک تعلق رہا ہے۔ ناصر صاحب کی بہت ساری فنون لطیفہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہی تو وہ ایک براڈ کاسٹر تھے، بحیثیت ریڈیو پاکستان کے ایک پروڈیوسر، پھر پروگرام مینیجر، پھر اسٹیشن ڈائریکٹر، ایک طویل عرصہ وہ ریڈیو پاکستان بہاولپور پہ رہے۔ تو ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی، ہرنی کا بچہ۔ اچھا، ہمارا ایک ادارہ ہے ABU، ایشین براڈ کاسٹنگ یونین، ملائیشیا میں، جس کے 120 ممالک جو ہے وہ رکن ہیں، ٹی وی اور ریڈیو۔
اس پروگرام کو پہلا نمبر دیا گیا اس ڈاکومنٹری کو. کیا بات. ڈاکٹر صاحب بہت خوب. ڈاکٹر صاحب کے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان ملتان سے ہوتا ہے جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے. اس کے بعد 1975 میں اچھا یہ بالکل ہمارے لیے نئی بات ہے. جب ریڈیو بہاولپور کا قیام عمل میں آتا ہے تو وہ بہاولپور تشریف لے جاتے ہیں. میرے علم کے مطابق ریڈیو پاکستان ملتان پہ اقبال بانو صاحبہ کو لانے کا سہرا اچھا ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر. کیا بات ہے. ان کے نام کے ساتھ جو ڈاکٹر ہے سرائکی لٹریچر میں پہلا بندہ جو جس نے پی ایچ ڈی کی ہے وہ ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر صاحب ہیں. اس کے بعد ہم سرائکی کے لوگوں کو اگر ہم موسیقی کی بات کریں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ڈاکومنٹری کی میں نے بات کی. مائی دادلی ایک بہت بڑا نام, ایسے ہی فقیرہ بھگت جس کو ایک دنیا جانتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرشن لال بھیل ہے یا ایک لکھا بھیل ہے چولستان کے آخر میں راتڑی یہ ایک ساز ہے بجانے والا. ان کو انٹروڈیوس کرنے والے, ان کو ریڈیو پہ لے کے آنے والے نصر اللہ خان ناصر صاحب تھے. آپ خانپور جاتے ہیں, خانپور ہمارا جو جس کو ہم خانپور یہ رحیم جان خان کے ساتھ, تو وہاں ایک تقریب میں وہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں فریدی صاحب کو, اچھا جو طبلہ بجا رہے ہیں. بڑا پسند آتا ہے انہیں, وہ ساتھ لے آتے ہیں. لیکن ان میں جو بے تحاشا خوبیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ریڈیو پاکستان بہاولپور جو موسیقی کی ریکارڈنگ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ملتان کے تقریباً ہم پناہ ہے, اس میں جو کمپوزیشن بنائی ہے وہ فریدی صاحب نے بنائی. اچھا جن کو یہ تلاش کر کے لائے, مطلب موسیقی میں ان کا یہ کردار رہا. پھر میں نے انہیں ڈرامہ پروڈیوس کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ ابھی اجرک کی بات کر رہے تھے, نظموں کی ان کی جو کتاب آئی سرائکی کی ایک کمال ہے. اردو میں انہوں نے شاعری کی, اور اس کے علاوہ سرائکی کی صوب ہے, باقی اور چیزیں ہیں. ان کا دوسرا دور ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ سرائکی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بھائی ہم بعد میں آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دونوں میرے مہمانوں نے نا ایک بڑی شاندار بات کی ہے. سلیم بھائی نے کہا واسی صاحب نے فنکاروں کو, ان ہنرمندوں کو متعارف کروایا. آپ کہہ رہے ہیں مطلب گلوکاروں کو, بڑی طویل فہرست, دور دراز جو علاقے میں بیٹھے ہوئے. قمر رضا شہزاد سے بات. قمر بھائی دیکھیں, یہ ہمارا جس ایج گروپ سے تعلق ہے نا, تو ہمیں اس زمانے میں ماضی میں جب کوئی ریڈیو پاکستان لے کے جاتا تھا تو ہم سمجھتے تھے اس کا بڑا احسان ہے. بالکل صحیح بات. اچھا کسی نے اگر ہمیں ملتان آرٹس کونسل کے اسٹیج پر ایز اے مقرر کے, ایز اے شاعر کے یا نظامت کے طور پر بلایا, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ بہت بڑا احسان ہے. بالکل صحیح کہا. تو یہ ماضی کے اندر ایک بڑی مضبوط روایت رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے اس نے اس خطے کی ثقافت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کیا؟ دیکھیں بڑی اہم گفتگو کی ہے ابھی میرے دونوں دوستوں نے. میرا ایک جو ہے نا ہمیشہ سے ایک خیال رہا ہے, اور بلکہ میں اس پر یقین رہا ہے کہ یہ جو شہر ہے یہ یقیناً بہت سے لوگوں کو عزت دیتے ہیں, اور اس شہر میں رہنے والے لاکھوں کا شہر ہے یہ, لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن سے شہر کو عزت ملتی ہے. ایسے ہی. تو یہ جو لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے آج, جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں, یقیناً ہم غمزدہ بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کیں اور انہوں نے ملتان کو عزت دی. ایسے ہی. ان کے حوالے سے ملتان پہچانا جائے گا. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ میں خود بھی سوچتا ہوں کہ مثلاً واسطی صاحب کا ذکر ہوا, بلا شبہ کہ ہم لکھنا شروع ہوئے تو آرٹس کونسل جو ہے وہ ایک ادارہ, اور اس وقت تو بہت مشکل تھا ریڈیو اور آرٹس کونسل میں انٹری بہت مشکل تھی, کیونکہ یہی ادارے تھے فنون لطیفہ کو فروغ دینے والے, اور بہت کم جو ہے چینلز تھے یا سوشل میڈیا تھا. تو کوئی بھی آرٹسٹ جو ہے, آرٹسٹ بہت سارے تھے, تو ان کو آپ سمجھیں کہ انہیں چن کے لانا اور پھر انہیں متعارف کروانا. تو اچھا پھر ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ واسطی صاحب ہوں یا نصر اللہ ناصر صاحب, یہ کمیٹڈ لوگ تھے, یعنی خود آرٹسٹ تھے, اور یعنی اس کے ساتھ کمیٹڈ یہ تھے کہ جہاں جہاں انہیں جو ٹیلنٹ ملا انہوں نے وہ لے کے آئے اسٹیج پہ, متعارف کرایا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کنٹریبیوشن کو ہم جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے. اور یہ انہوں نے مطلب ہے ہمارے خطے میں ثقافت کے فروغ کے لیے جو کام کیا وہ شاید اداروں نے اتنا کام نہ کیا ہو جس طرح انہوں نے بطور شخصیت کے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر شخصیت کمزور ہوگی نا تو بعض اوقات ادارے کے لیے بھی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ایسے کہ ادارے کو آپ کا پیشن نہیں ہے نا, اگر
اس کو شوق ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، بس وہ آئے گا اور آ کے چلا جائے گا. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن سلیم بھائی یہ جو بات آپ نے اس کا آغاز کیا، اچھا ماضی میں بڑا مضبوط روایت تھی. اب اچھا ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ادارے بس دو تھے ملتان میں، آرٹس کونسل اور ریڈیو پاکستان. اب تو شکر ہے ٹیلی ویژن ہے. اچھا ٹیلی ویژن کے ساتھ اب سوشل میڈیا آ گیا، اب کسی کو اپنا فن دکھانے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا. لیکن آپ مجھے بتائیے ذرا جائیں ذرا ماضی میں، کہ ماضی میں جب ایک مطلب نعت کی محفل ہے تو نعت پڑھنے والوں کو آپ کیسے بائیفیکیشن کر رہے ہیں؟ کوئی قوالی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی آرٹس کونسل کا سٹیج ہے. اچھا اس کے بعد مشاعرہ ہے تو ہر ایونٹ پر مشاعرہ ہو رہا ہے. 14 اگست ہے، 6 ستمبر ہے، 23 اگست ہے، تو مطلب مشاعرے ہو رہے ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، ڈرامہ. ملتان آرٹس کونسل کی بھی ایک بڑی مضبوط فیسٹیول کروایا، ریڈیو پاکستان کے تعاون سے سر کا سفر پروگرام ہوتا تھا. مطلب یہ ایک آدمی مطلب آرٹس کونسل میں بیٹھا ہوا پورے جہان کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے، یہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ جیسے جناب قمر رضا شہزاد صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ پیشن جو ہے اس میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور میں نے شروع میں جیسا کہ عرض کیا، آپ خود بھی ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ جناب سید محمد علی واسطی صاحب بنیادی طور پر ایک فنکار ہی تھے، اور ان فنکاروں کے ساتھ جو محبت ہے وہ ان کی مثالی تھی. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کی جو ثقافت اور کلچر ہے، اس کی جو خوبصورت رنگ ہیں، واسطی صاحب نے انہیں اون کیا اور انہیں پھیلانے میں جو ہے انہوں نے بڑا اہم کردار وہ ذرا گھگو گھوڑے والا بھی سنائیں کہ وہ کیسے ڈسپلے ہوا. جی ہاں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ واسطی صاحب کا انہوں نے یعنی آرٹس کونسل کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر کے حیثیت سے جہاں اور بہت سارے پروگرام کرائے، یعنی میوزک میں، ڈرامے میں، فائن آرٹ میں اور لٹریچر میں ان کی بے مثال اور یادگار خدمات ہیں. وہاں ان کا اسپیشل جو کریڈٹ ہے وہ کرافٹس مین کے ہے. تو انہوں نے ہمارے جو ملتان ڈویژن ہے اور ہمارا جو خطہ ہے اس کے دور دراز کے دیہاتوں میں، گلی کوچوں میں اگر کوئی چھپا ہوا کوئی ہنرمند یا فنکار ہے تو وہ بڑے بے چین ہوتے تھے کہ کسی طرح سے اسے جو ہے وہ آرٹس کونسل کے اسٹیج پر لایا جائے کیا بات ہے. اور اسے متعارف کرایا جائے. اسی طرح سے جو گگو گھوڑا ہے یہ ماضی میں ہماری کرافٹ کا بڑا ایک اہم حصہ رہا ہے، اور ہمارے کلچر میں اسے یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا. وہ واسطی صاحب انہوں نے جس وقت کرافٹ بازار بنایا ملتان کا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہمارے ہاں وہ بنا کرتے تھے، انہیں کہیں سے یعنی تلاش کر کے لایا جائے. تو انہوں نے ہمارے آرٹس کونسل کے کچھ کولیگس کو یہ ذمہ داری تفویض کی، اور انہوں نے بڑی جد و جہد اور کوشش سے جو ہے وہ کہیں پسماندہ علاقے میں وہ لوگ موجود تھے، کام کر رہے تھے، تو وہاں سے ان کو لایا گیا. اور پھر یعنی صرف لایا نہیں گیا بلکہ اسلام آباد تک جو ہے ان کی نمائشیں وہ کرائی گئی. لوک ورثہ میں ان کو مقابلوں میں حصہ انعام ملے. لیکن یہ جو عیدین کے موقع پر ہماری جو شاہی مسجد عیدگاہ کے باہر جو سینکڑوں گھگو گھوڑے لگتے ہیں، تو وہ جب ان سے بنانے والوں سے بات کریں خواتینوں حضرات، وہ کہتے ہیں ہمارا والد جو ہے نا محمد علی واسطی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ مطلب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے تو ہم اب روٹی کھا رہے ہیں. جی ہاں، اس جو ہم نے جناب سید محمد علی واسطی صاحب کی یاد میں جو تعزیتی ریفرنس منعقد کیا جس میں آپ بھی تشریف لائے تھے، اور اس میں ہمارے ایک دوست نے ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ سید محمد علی واسطی کے بعد ملتان کی جو دستکاری ہے وہ یتیم ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت حد تک وہ یہ درست بات ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ واسطی صاحب جو ہے فن سے اور فنکاروں سے بے لوث محبت اور پیار کیا کرتے. آصف بھائی ابھی آپ ذکر کر رہے تھے نصر اللہ خان ناصر کے، ایک تو براڈ کاسٹنگ کے طور پر فنکاروں کو تلاش کرنا، یار یہ مطلب کیسے بھلے لوگ تھے، یہ کیسے شاندار لوگ تھے کہ جہاں کہیں ان کو نظر آیا کہ اچھا گلوکار ہے، سریلا ہے، خواہ وہ مطلب گلوکار کے ساتھ کوئی طبلہ نواز ہے، کوئی ہارمونیم بجا رہا ہے، کوئی سنجنا مطلب ہے کہیں پر کوئی ستار والا ہے، تو وہ فوراً اس کی نظر ہوتی تھی، کھوجی ہوتے تھے. ایک تو آپ نے یہ پہلو بتا دیا. دوسرا آپ بتانے لگے تھے، پھر میں نے آپ کو کہا اس ہم اگلی گفتگو میں درس و تدریس، سرائکی شعبہ سرائکی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وہ شعبہ سرائکی کے ایک طویل عرصے تک اپنی ریڈیو سے ریٹائرمنٹ کے بعد
اس کے سربراہ رہے، اور وہ چونکہ ان کا سرائکی سے، اردو کے ساتھ ساتھ سرائکی سے ان کا اپنا ایک بہت محبت کا تعلق تھا، تو علم کی ترویج کے حوالے سے، اور پھر سرائکی شاعری ہے، سرائکی ڈرامہ ہے، سرائکی میں مختلف اور جہتیں ہیں۔ اصل میں سرائکی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی سرپرستی کرنے والے سرائکی زبان و ادب بہت کم لوگ ہیں، یہ ایک بڑا المیہ رہا ہے۔ المیہ رہا ہے، اور آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی، کہ اس کے باوجود وہ پیرانا سالی کے باوجود بزرگ ہو گئے تھے، اس کے باوجود وہ زکریا یونیورسٹی باقاعدہ طور پہ آتے تھے، متواتر آتے تھے۔ وہ صرف آتے بھی تھے، اور لیکن ایک بات جو میں اپنے ذاتی حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ وہ ہمیشہ میسیجنگ میں رہتے تھے کہ مجھے فلاں کتاب چاہیے ہے۔ جی، اچھا، کتابیں ساری کی ساری پرانی وہ تلاش کرواتے تھے کہ مجھے اب کچھ کام کرنا ہے، تحقیق کا مطلب ہے کہ اس عمر میں بیماری بھی ہے، ظاہر ہے کہ بیماری کے ساتھ انسان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جواب دے جاتی ہیں، لیکن وہ کام کرنا چاہتے تھے۔ میں شاکر بھائی آپ کو عرض کروں کہ ریڈیو پاکستان ملتان آج کل ہمارے ایک کولیگ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں عباس صاحب، وہ مختلف ڈاکومنٹریز، اور ابھی ان کی بڑی شاندار بنا رہے ہیں، 100 ڈاکومنٹریز پوری ہوئی ہیں۔ تو ہم پچھلے دنوں بیٹھے تھے، وہ چونکہ بہت ساری ڈاکومنٹریز میں آپ کو مجھے بھی لیتی ہیں، تو بہت ساری باتیں میرے علم میں نہیں ہوتی تھی، تو میں ڈاکٹر صاحب سے، اگر بہاولپور کی کچھ شخصیت ہے تو ان سے رابطہ کرتا تھا۔ آپ کے لیے میں ایک حیرت کی، خوشگوار حیرت کی بات کہوں کہ ان کی یادداشت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کسی فنکار کے حوالے سے، کسی ادیب کے حوالے سے، کسی شاعر کے حوالے سے جو ہمارے اس خطے سے ہے، آپ نے پوچھا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں شام کو بتاؤں گا۔ کیا بات! انہوں نے، آپ یقین کریں گے، ایک ایک گھنٹہ اس پہ بے تکان بولے ہیں، اور ایسی معلومات دی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ اس کے بارے میں ان کا ایک اور مزے کی بات بتاؤں، شعبہ تدریس، اس کے بعد انہوں نے شعبہ سرائکی کے بعد آرٹ اینڈ ڈیزائننگ کے بھی وہ سربراہ رہے پہلے، اچھا، اسلامیہ یونیورسٹی کے، یہ ایک ان کا اور ہے۔ آثار قدیمہ کے حوالے سے ان کی کمال جو ہے نا یادداشت، اور ان کے پاس تحقیق تھی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ پچھلے 50 سال کی چیزوں کے حوالے سے آپ کسی شخصیت کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا چاہتے تھے، آپ جسٹ ایک فون کریں، اور اس کے بعد ناصر صاحب شروع ہو جاتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا تھے ہر شعبے میں نے، اچھا، مجھے ایک اور اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ روہی میں سفر کیا ہے۔ اچھا، قلعہ دلاور ہم لوگ گئے ہیں، بجنور گئے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اور گئے ہیں۔ میں چونکہ وہاں پوسٹنگ تھی تو ان کے ساتھ مجھے ان کا محبت تھی کہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ 2005 میں ہمارے ایک اور سینئر ساتھی فخر بلوچ شاہ وہاں اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، تو ان کو ملنے میں جاتا تھا، تو ان کو ساتھ لے کے میں نے روہی کو ان کی نظر سے جب دیکھا ہے تو وہ روہی کا رنگ ہی اور تھا، واہ واہ، چولستان کی بات ہی اور بڑے آدمی کی بات کچھ اور کہ ہے۔ آپ نے اس کی تہذیب، ثقافت ہی، کہ ہم نے آج سوشل میڈیا ہے یا تصاویر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں وہاں کے ٹوبے ہیں، وہاں کے وہ چھپر والے گھر ہیں، سارا کچھ، چولستان پورا مطلب پڑا ہوا لیکن ہے۔ وہ جو تاریخ ہے وہاں کی، اور جس طریقے سے وہ بیان کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، لوگ آتے ہیں، بہت لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہے، لیکن اس طرح کے میں نے لوگوں کو اپنی 30-35 سالہ ریڈیائی زندگی میں اور پروفیشنل زندگی میں نے بہت کم جی دیکھا۔ قمر بھائی، ابھی جب سلیم بھائی بات کر رہے تھے کہ جب ان کی یاد میں ہم نے پروگرام کیا، ریفرنس کیا، تو ایک مہمان نے کہا کہ ملتان کے فنکار جو ہیں وہ محمد علی واسی کے انتقال کے بعد یتیم ہو گئے، وہ فن مطلب ہے۔ اچھا، ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جو اپنے شعبے کے اندر میں سمجھتا ہوں واحد آدمی تھے، میں ذکر کرنے جا رہا ہوں محمد راشد سیال، کیلی گرافر کا۔ اچھا دیکھیں، ان کے فن کا جو آغاز ہوتا ہے تو وہ اخبار میں بطور کاتب کے طور پر آتے ہیں، اور محمد ظہور آزاد کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ کیسا وزادار راشد تھا ان کا شاگرد کہ ساری زندگی وہ اپنے استاد کا ذکر کرتا رہا۔ استاد کی قبر کی فوٹو اس کے موبائل کے اندر ہوتی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ویسے کہتا تھا کہ میں ہر عید پر جاتا ہوں، گزرتے ہوئے ان کی قبر پر فاتح، انہوں نے مجھے سکھایا، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے کام کا آغاز کیا تو کمپیوٹر نیا نیا آیا تھا، تو ایک کمپیوٹر والی کمپنی نے ان کو ہائر کیا اور وہ مری لے گئے، کئی مہینے تک ان کو رکھا، تو انہوں نے پھر اپنے سفر کے اوائل میں ہی خط راشد ایجاد کر دیا۔ بالکل، اب دیکھیں ذرا ان کے فن کا، میں آپ سے تینوں دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ راشد سیال کو ہم سے بچھڑے ہوئے اس ماہ جو ہے وہ 1 سال ہو جائے گا، تو پچھلے برس 12 دسمبر کو ہی ان کا، میں تو عرض کر رہا تھا، تو خط راشد آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کتابیں خطاطی پہ شروع کر دی،
پھر انہوں نے اپنے ہی آفس کے اندر بچوں کو ٹریننگ دیتے تھے، اور وہ کیا ٹریننگ دیتے تھے کہ میں کہتا ہوں وہ خوش قسمت بچے ہیں جو انہیں راشد صاحب سے سیکھا۔ بالکل صحیح۔ تیسرا جو مجھے وہ کہا کرتے تھے، میں اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہتا ہوں راشد صاحب کے فن کے اوپر، کہ شاکر صاحب میں ایک دفعہ جب روشنائی قلم سے لے لیتا ہوں تو اس سے ایک مکمل لفظ لکھتا ہوں، میں قلم اٹھاتا نہیں ہوں، میں مکمل کر کے میں پھر اس جو بھی اس کا کینوس ہوتا ہے یا کاغذ ہے یا شیٹ تھی، مکمل کر کے میں نہ سفیدہ بھی کبھی نہیں لگایا۔ یہ ان کے فن کا معراج تھی۔ تیسرا یہ ہے وہ تیسری مرتبہ قرآن پاک لکھ رہے تھے اپنے ہاتھ سے، تو یہ ایک بڑی سعادت ان کی۔ لیکن مطلب میں جب دیکھتا ہوں کہ اس خطے کے سینکڑوں اخبارات، جرائد اور کتابوں کے سرورق بنانے والا راشد سیال اکیلا، لالچی نہیں، بائی پروفیشنل، بڑا پرفیکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی فائن آرٹ کے شعبے میں جا کر کیلی گرافی کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ کیا کہنا چاہیں گے راشد کے بارے میں؟ دیکھیں بڑا آپ نے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اپنی جوانی میں چلے گئے اور جوانی میں اتنا بڑا کام کر گئے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ شاید ان کے پاس وقت کم تھا، اور جتنی تیزی سے انہوں نے اپنا کام کیا اور نام بنایا کم ہی۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہنر جو ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے، خدا نے انہیں عطا کیا تھا۔ آپ ضرور جو ہے سیکھتے ہیں، کچھ اس میں بہتری لاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بائی برتھ ایسا بناتا ہے۔ ایسے ہی تو میں نا گزشتہ دنوں این سی اے میں تھا، تو ان کے پرنسپل جنہوں نے کیا ہوا ہے ڈرائنگ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، باہر سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو ابھی آپ نے ایک بات کی نا کہ وہ قلم نہیں اٹھاتے تھے، تو وہ یہ بتاتے ہیں، انہوں نے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ڈرائنگ میں بڑی عجیب، میں ان سے ہوا کہ جی ایک آپ اگر پینسل ہے نا، تو اگر آپ ایک لکیر کھینچتے آ رہے ہیں نا، تو جو آرٹسٹ ہے آپ حیران ہوں گے، آپ اس کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ جس ویٹ سے وہ کاغذ پہ آ رہا ہے اس ویٹ میں کمی نہیں واقع۔ کیا بات ہے! یعنی میں نے کہا کہ یہ ہے فنکار کی معراج۔ ہماری تو پینسل جو ہے وہ کہیں پر گہری ہو جاتی تھی، کہیں پر ہلکی ہو جاتی تھی۔ یہ ہے وہ معراج جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے۔ راشد کے حوالے سے مجھے یہی محسوس ہوتا ہے، میں راشد سے جب بھی ملا ہوں، کہ راشد کو اللہ تعالیٰ نے فنکار پیدا کیا تھا، اس میں وہ ڈوبا ہوا تھا، اس کے لیے نہ پیسہ اہم تھا، نہ شہرت اہم تھی، لالچ تو بالکل قریب سے نہیں گزری۔ میں نے اسے عملی طور پہ دیکھا ہے، یعنی میں اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے خود بڑی یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، جب سے یہ کمپیوٹرائز ہوئے ہیں، کمپیوٹر آئی ہیں، تو بہت سارے خط اس میں آ گئے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ وہ وہیں سے نکالتے ہیں اور ان میں سے وہ خطاطی ظاہر کر کے ہاں وہ تو اپنے آپ کو بڑے مہان فنکار سمجھتے ہیں نا، اور یہ بڑا المیہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو جال سازی شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں جی مجھے آپ کے فنکار اور وہ ایک ملتان میں آخری فنکار تھے اس لیول کے، خطاطی اس شعبے کے آخری آدمی، ہاں اس شعبے کے، کہ جنہوں نے ہاتھ سے بلکہ ان کے بعد ایک اور ان کا ڈیتھ ہوئی ہے راشد مختار کی، وہ بھی بڑے اچھے کیلی گرافر تھے۔ اچھا، یہ جو کیلی گرافر میں دیکھیں، یہ اب کیونکہ جال سازی آ گئی، اب جو ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے نام لکھ کے بھیجے اور وہ نہیں تھے، پتہ لگا کمپیوٹر سے نکلے ہوئے۔ اب ہمیں یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل آ گئی ہے، لیکن بہت بددیانت نہیں تھا اور لالچی نہیں تھا راشد، اور میں نے تو میرا اپنا تجزیہ، سر فنکار کا تو ان چیزوں سے تعلق نہیں نا ہوتا، میں آپ کو اپنا ذاتی فنکار تو درویش ہے، ذاتی ایکسپیرینس بتاتا ہوں میں، کیونکہ راشد، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں میں ایک دفعہ کارڈ ایک ڈیزائن کروانے گیا بچی کا، تو انہوں نے خطاطی کی، بہت شاندار کارڈ بنایا۔ جب میں نے کہا کہ پیسے، اس نے کہا نہیں، میں میری اپنی بیٹی کا بنایا ہے، اور میں پھر مجھے پتہ لگا کہ صرف میرا نہیں، وہ یہاں پر جو بہت سے لوگوں کی۔ آپ قمر بھائی، آصف بھائی بیٹھے ہیں، سلیم بھائی بیٹھے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آن دی ریکارڈ کہ اس خطے کے تمام بڑے اہم لوگوں کے نام کی خطاطی کرتے تھے۔ کسی نے وزٹنگ کارڈ چھاپنا ہے، جس زمانے میں لیٹر پیڈ بنا کرتے تھے، تو ختم ہو گیا لیٹر پیڈ کا زمانہ، ان کی پیشانی مطلب ان کا نام کی، اور اچھا ایک مرتبہ نہیں، آپ نے کہا نا کہ راشد بھائی مجھے پسند نہیں آیا، یہ لیں ایک اور مرتبہ، یہ 3 مرتبہ، 20 بار انہوں نے ایک دوست کے نام لکھے، اور کبھی کسی سے محنتانہ نہیں لیا۔ سلیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے راشد سیال کی شخصیت کے بارے میں اور فن کے بارے میں، دونوں کے بارے میں بتائیے۔ سر راشد سیال صاحب کے بارے میں تو ایک ہی جملہ ہے کہ ہی واز اے ٹرو آرٹسٹ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت سر صحیح بات، وہ ایک سچا فنکار تھے سر، اور
اگر کسی آرٹسٹ کو اپنے کام سے عشق کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو وہ راشد سیال تھے. حقیقت ہے. اور یہ جیسے کہ سر نے کہا کہ یہ جو ہے گاڈ گفٹڈ ہے جتنا فن ہے، تو راشد سیال صاحب جتنے بڑے آرٹسٹ تھے اتنے ہی بڑے انسان تھے، جیسے کہ ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. کوئی شک نہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا ملکہ عطا کیا تھا کہ وہ اپنے کام میں ہمہ وقت جو ہے وہ ڈوبے رہتے تھے. اور یہ ایک سر فیکٹ ہے کہ ایک آرٹ کے، ایک لٹریچر کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر دنیا اس کا اعتراف بھی کرتی ہے. بالکل صحیح. اس میں کوئی شک نہیں. بالکل صحیح. راشد سیال صاحب جو ہے وہ ان کا جو فن ہے وہ اپنے فن کی جس معراج پہ پہنچے ہوئے تھے دنیا بھر میں ان کے کام کا اعتراف بھی کیا گیا ہے. بیرون ملک ان کے فن پاروں کی نمائش ہو رہی ہیں، پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں، ان کو میڈل مل رہے ہیں، اعزازات مل رہے ہیں. جی ایز اے شخص آپ نے ان کو کیسا پایا؟ سر جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں، سارے دوست یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاں کو لالچ جو ہے، درویش، وہ لالچ نے انہیں چھو کے بھی نہیں گزرا تھا. اور وہ ایک انتہائی درویش اور صوفی منش انسان تھے اور دوستوں کے دوست تھے. اور ہمارے ساتھ بلکہ ہر دوستوں کے، میرے خیال ہے کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں سب سے زیادہ تعلق آپ کا جناب راشد سیال صاحب کے ساتھ رہا ہے. تو راشد سیال صاحب ان کے کام کے حوالے سے ان کے ساتھ کئی جب نشستیں ہوئیں اور میں نے جو خاص بات ان میں دیکھی کہ وہ آرٹ کے اوپر بہت خوبصورت گفتگو کیا کرتے تھے. مطلب یہ دیکھیں ذرا، سب سے اہم بات خالی یہ ہے مطلب کیلیگرافر نہیں تھے بلکہ علم بھی رکھتے تھے. علم بھی رکھتے تھے. اور ان کی وفات سے نہ صرف یہ کہ ہمارے شہر سے ایک بڑا آرٹسٹ، ایک بڑا خطاط چلا گیا ہے، بلکہ ان کے جانے کے بعد آرٹ پر ایک بہت اچھی گفتگو کرنے والا انسان بھی اس شہر سے چلا گیا ہے. ایسی ہے. تو ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے آصف ہیں. بھائی، مطلب ہم سارے دوستوں کے تو بلندی درجات کی دعا تو کر رہے ہیں. نصر اللہ خان ناصر کی میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ ریڈیو اور پھر آپ کے ساتھ ذاتی تعلق. اچھا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں ریڈیو کے ساتھ، ان کے ہاں وہ جو تڑپ تھی وہ اب نظر آتی ہے کوئی؟ اچھا شاکر بھائی، ان کی جو میں نے جیسے پہلے آغاز میں عرض کیا کہ بہت ساری جہتیں ہیں ان کی فنون لطیفہ کے حوالے سے. پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں پچھلے سال 2024 میں پرائڈ آف پرفارمنس دیا. اچھا، یہ اس اعزاز کی بات ہے کہ ان کو ملا. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے آج کی اور کل کی بات کی، یہاں ملتان سے وہ بہاولپور جاتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ بہاولپور کے علاوہ انہیں بہت ساری جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا، جس میں خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں میرا بھی ان کے بعد جانے کا اتفاق ہوا وہ تھا خیرپور. ہمارا بہت تاریخی شہر سندھ کا خیرپور میرس، اور لاہور جو اپنے نام حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور اپنا ایک مقام رکھتا ہے، جہاں کی کاریڈور میں آج بھی اشفاق احمد صاحب کے چلنے کی قدموں کی چھاپ آتی ہے، جہاں آج بھی صوفی تبسم صاحب کے لکھے ہوئے نظموں کا ذکر ہے. ہمدانی کی پہلی اناؤنسمنٹ ہمدانی صاحب نے، ہمارے استاد محترم صفدر ہمدانی کے والد صاحب. میرا جو ان کے ساتھ ایک تو ذاتی طور پہ میں ان کا سب آرڈینیٹ رہا، ان کا جونیئر رہا، اور جہاں جہاں میں ان باقی دونوں جو وہاں پروگرام مینیجر کے طور پہ گئے ہیں لاہور. ایک بات، جہاں کتنے سخت تھے وہ ایز اے پروفیشنل؟ قطعاً نہیں تھے یار شاکر. میں آپ کو عرض کروں کہ میرے چونکہ بہت سارے سینئرز رہے ہیں، ظاہر ہم جونیئر ایک وقت گزارا ہے ہم نے، بہت سارے دوست تھے. آپ تو کسی غلطی پہ معاف نہیں کرتے تھے جب آپ ویڈیو میں تھے؟ وہ صرف آپ کے لیے ہوتا تھا جب آپ پروگرام کرتے تھے. بھائی میں آپ کو عرض کروں کہ اتنے محبت سے وہ آپ کو سمجھاتے تھے. میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ دل کرتا تھا کہ یار ہم غلطی کریں تاکہ ناصر صاحب کی یہ باتیں ہمیں سننے کو ملیں. وہ اسی طرح انہوں نے اپنے بچوں کی شادی پہ، اپنی بیٹی کی شادی پہ بھی مجھے ان کی محبت بلایا کہ وہ اسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ تھے، اسی طرح اپنے کولیگز کے ساتھ تھے.
ایسے ہی اپنے آرٹسٹوں کے ساتھ، مطلب دیکھیں بحیثیت انسان بھی آپ کا ایک کردار ہے نا جی، بحیثیت کولیگ بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے انہوں نے بہت سارا لوگوں کو وہ کیا ہے، نظمیں اچھی لکھی، ناول اپنا مضمون اچھے لکھے، اردو میں شاعری کی، سرائکی میں، لیکن بحیثیت انسان، بحیثیت کولیگ بھی تو ان کا کردار ہے۔ تو خیرپور جیسے شہر میں اور وہاں جاتے ہیں تو وہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پنجاب سے نہیں آئے ہوئے، وہ سندھی ہیں۔ ان کی تاریخ ان کو بتاتے تھے، مجھے مختار ملک صاحب تھے، شوکت وہ ہیں ہمارے ساتھی، خاص خیلی صاحب، وہ بتاتے تھے کہ یار وہ ہماری روایات، ہماری تاریخ کے حوالے سے ایسی باتیں ہمیں بتاتے تھے جو ہمیں معلوم نہیں تھی۔ آج کے نوجوان جو ریڈیو کے ساتھ، ٹیلی ویژن کے ساتھ، وہ اس انداز سے نہیں جڑا ہوا، اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ جب میں سینئر ہوا نا، بڑی میں مختصر سی اس کے حوالے سے کہوں تو میں اپنے جو میرے کولیگز ہوتے تھے، میٹنگ ڈیلی ہوتی ہے ہماری پروگرام کی، تو میں انہیں کہتا تھا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بہت اچھے سینئرز ملے جنہوں نے ہمیں بہت اچھی تربیت دی ہے، اور آج بھی ہم اسی پہ چل رہے ہیں۔ آپ لوگ بد قسمتوں کو، آپ کو ہم جیسے سینئر ملے ہیں۔ قمر بھائی، میں اصل مسئلہ آصف یہ بھائی ہے۔ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، مجھے برسوں ان کے ساتھ ریڈیو پہ پروگرام کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور سلیم بھائی، میں یہ آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ڈیورنگ پروگرام، اگر مثال کے طور پر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ظاہر لائیو پروگرام کرتا رہا ہوں 15-20 سال ریڈیو پر، تو ان کا پروفیشنلزم کی بتا رہا ہوں کہ پروفیشن کیسا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی گیت لگا ہوا ہے اور مجھے پسند نہیں ہے تو ان کو میں کہتا ہوں کہ اس کو فیڈ آؤٹ کر دیں۔ تو آصف بھائی کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا تھا، شاکر بھائی آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ سوچ لیں کہ جو اس کو سن رہے ہیں اس میں سے اگر 50% لوگوں کو بھی اگر گیت پسند ہوگا اور نامکمل گیت ہم نے فیڈ آؤٹ کر دیا تو سوچیے ان کے کیا تاثرات ہوں گے۔ یہ ایک پروفیشنلزم ہے۔ میں اس میں بڑی اہم بات جو انہوں نے کی سینئرز کی، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ آئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا آدمی نا ایک بڑے شجر کی طرح ہوتا ہے، اور جب کہ اس کے ساتھ جا کے ایک قلم کی طرح لگ جاتا ہے تو وہ بھی پھول پھل جاتا ہے۔ ایسے ہی تو ہم جن لوگوں کے ساتھ ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بڑے نام تھے، اور جو ان کے ساتھ نتھی ہوا ہے نا سر، وہ پھولا پھلا ہے۔ ایسے ہی اور ایک جو ناصر، یہ اپنا آصف بھائی نے اور سلیم، میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اسی طرح لے کے، اب صاف ظاہر ہے کہ آگے بہت ساری چیزیں مختلف ہو رہی ہیں، یہ کڑتے بھی ہیں، لیکن کیونکہ لوگ اس انداز میں اس کو نہیں لے رہے، یا وہ آ کے خود ہی وہ اپنی علیحدہ سے ایک پنیری سی لگا لیتے ہیں، اور پھر صاف ظاہر ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ایک روایت کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، آپ کے پیچھے ایک سینئرز موجود ہے، ہر فنون لطیفہ میں ایک بڑا نام ہے، اس بڑے نام سے آپ آگے کنٹینیوٹی چلتی ہے فن کی۔ تو اگر آپ واسی صاحب کو اٹھا لیں گے تو واسی صاحب ایک پوری کنٹینیوٹی کا حصہ ہے، نصر اللہ ناصر صاحب ہیں، راشد۔ تو اب جب تک آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا ٹریک کو، تو پھر آپ لاوارث ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا کوئی آپ کنٹرول میں نہیں رہتے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہوا ہے فنون لطیفہ کے ساتھ، موسیقی ہو، مجسمہ سازی ہو، خطاطی ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، کہ اب وہ انڈیویجولزم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہی پہلے ہی وہ طے کر لیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مہان از خود سمجھنے شروع اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا بہت ساری گڑبڑ ہوئی ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی روایات کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ آگے۔ سلیم بھائی، آرٹس کونسل بڑی شاندار روایات کا حامل ادارہ ہے، ملتان آرٹس کونسل۔ فخر الدین بلے ہیں، اسلم انصاری صاحب ہیں، اپنا واسطی صاحب ہیں، آصف صاحب رہے ہیں لاہور سے، اقبال خالد صاحب، تو کچھ ان کو بھی یاد کر لیں کہ کیسے کیسے مطلب لوگ تھے، اور جیسے آپ بتائیں کہ کس انداز سے انہوں نے ملتان آرٹس کونسل کو اسٹرینتھن کیا۔ جب میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ ملتان آرٹس کونسل جو ہے یہ 1975 میں سر اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور یہ دیگر اداروں کی طرح ملتان آرٹس کونسل کی بھی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ انتظامی سطح پر اور آرٹ کے دیگر شعبوں میں جو ہے بڑی نابغہ روزگار شخصیات جو ہے ان کی سرپرستی ملتی رہی ہے ملتان آرٹس کونسل کو۔ یعنی اس کا آغاز جو ہے وہ اس کے ملتان آرٹس کونسل کے جو پہلے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے وہ ہمارے خطے کے نامور شاعر ادیب جناب ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب تھے، جن کے نام سے آپ نے جو مین آڈیٹوریم ہے وہ منسوب کیا گیا ہے۔ تو ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب نے اپنے قیام کے دوران ہی جو ہے جو ملتان آرٹس کونسل میں موسیقی کے فن کی تعلیم دینے کے لیے جو اکیڈمی قائم کی تھی وہ آج تک چل رہی ہے،
بڑا شاندار کام ہے. اور اسی طرح سے ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب نے ملتان میں مصوری کے لیے جو ہے وہ کلاسز ان کا آغاز کیا، اور ان کے بعد بھی جو افسران آتے رہے جن میں سید فخر الدین بلے صاحب تھے، سید محمد علی واسطی صاحب تھے، ریسنٹلی سجاد جہانیہ صاحب اس کے وہ ڈائریکٹر رہے کچھ عرصہ ڈیپوٹیشن کچھ پر عرصہ آئے. کے اقبال لیے خالد صاحب کا میں نے ذکر کیا. اقبال خالد صاحب جو ہے، اقبال خالد صاحب بڑے ہی پروفیشنل یعنی آفیسر تھے، اور انہوں نے ملتان آرٹس کونسل میں جو ہے جہاں پر جو فیملی ڈرامے ہیں ان کے فروغ کے لیے بڑا کام کیا. اچھا اب نہیں ہو رہا فیملی ڈرامہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ جو فیملی ڈراماز ہیں وہ آرٹس کونسلز ہوا کرتی تھے، اور آرٹس کونسل میں جو ہے وہ منعقد ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پرائیویٹ تھیٹرز جو ہے وہ بن گئے، ادھر چلے گئے، اور وہاں پر صاف ظاہر ہے کہ جو آرٹس کونسل میں جو ڈرامے ہوتے تھے وہ سرکاری سرپرستی میں ہوا کرتے تھے، اور ان کی جو ڈرامے کی جو مکمل ایس او پیز ہیں ان کا ہر طرح سے وہ خیال رکھا جاتا تھا. لیکن جس وقت وہ کمرشل ڈرامہ ہوا تو اس میں جو ہے تھوڑا سا یعنی جو ایس او پیز کو اس طرح سے وہ خیال نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے وہ مسائل جو ہے وہ سامنے آئے. آصف بھائی، آرٹس کونسل کی بات ہو رہی ہے، ریڈیو کی بات ہو رہی ہے، تو میرے یادوں کے منظر نامے میں ایک پروگرام آرٹس کونسل ریڈیو پاکستان ملتان مل کے کیا کرتا تھا، بڑا عرصہ وہ کیا، سر کا سفر. میں عرض کروں، بات چونکہ ہمارے بہت ہی 3 بڑے لوگوں کی ہو رہی ہے. راشد سیال صاحب سے میں اس طرح کا ہے، میں تینوں دوستوں کو، چونکہ ناصر صاحب کا تو بہت میں نے گزارش کی ہے کہ جب میں جایا کرتا تھا وہ یہ اپنا حسن پروانہ سے آگے کون سا جگہ ہے جہاں یہ وحید پلازا میں، وہاں وحید پلازا، تو یار اس بندے کا انہماک جو ہوتا تھا اس سے کوئی خیال نہیں ہے کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، سر جھکائے اپنے کام میں. ہم نے جا کے ان کو سلام کرنا بہت محبت سے، اور چائے پلائے بغیر، بہرحال اللہ انہیں غنی کرے. آرٹس کونسل کی طرف آتے ہیں. 1987 میں پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے جناب سید محمد علی واسطی صاحب سے، شیر شاہ روڈ پہ گلڈ ہوٹل کے سامنے اوپر کی منزل پہ 200 کا ہال ہے. رانا اعجاز مرحوم میرے دوست تھے، ڈائریکٹر انفارمیشن، اور میں، ہم چونکہ چھڑے رہتے تھے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، روزانہ شام کو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جانا. اس وقت سے لے کے اب تک میرا ان سے تعلق رہا. بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی، میں وہی سر کے سفر کی آپ کو عرض کروں کہ میرے پاس چونکہ شعبہ موسیقی تھا تو واسطی صاحب کا تو ریڈیو کے ساتھ تعلق، ریڈیو کا ان کے ساتھ تعلق. کہنے لگے یار آصف، آپ لوگ ریڈیو پہ تو پروگرام کر رہے ہو، بڑی ڈس نہیں تھی، کوئی اور چینل نہیں تھا، ایسی ہے سوشل میڈیا ٹیلی ویژن بس پی ٹی تو وی ہم ہوا مل کے کرتا کوئی تھا. ایک جائنٹ ایڈونچر کیوں نہ کریں. میں نے کہا جی کرتے ہیں. آپ آرٹسٹ آپ لے کے آئیں، ان کی پیمنٹ آپ کریں، ریڈیو جو میوزیشنز ہیں ہم کریں گے. پروگرام کا نام سر کا سفر ہر مہینے. ہم نے پہلے 2-3 پروگرام کیے تو ایسے کوئی 600 کے حال میں، کوئی 30 50 100. یہ جب ریگولر ہوا سلسلہ تو آپ یقین کریں سیڑھیوں پہ بیٹھنے کی، یہ تقریباً 1.5 سے 2 سال اور یہ بھی بتا دیں کہ اس پروگرام میں داخلے کے لیے انویٹیشن کارڈ ہونا ضروری ہوتا ہے باقاعدہ، اس لیے کہ اس کے بعد حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کے پاس بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھا، اتنا جیم پیک. کیونکہ 2 ادارے ریڈیو آپ کے اس شہر میں یا ہر شہر میں ہوتے ہیں، وہ ریڈیو پاکستان اور آرٹس کونسل، جہاں کوئی بھی شریف آدمی فیملی کے ساتھ جاتے ہوئے بلا جھجک جاتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اس ہال پنڈال میں ان کے ساتھ کسی قسم کی بات غلط ہوگی، نہ اسٹیج پہ کوئی ایسا جملہ آئے گا جس سے ان کو شرمندگی کا باعث ہونا پڑے. وہ طرح ان کی آرٹسٹوں سے محبت کا میں عرض کروں کہ جب نسیم اختر ہمارے ہاں سے گئی ہیں تو یوں لگتا تھا جیسے واسطی صاحب کا کوئی قریبی عزیز چلا گیا. اور انہوں نے جب وہ حیات تھی ان کے لیے بینیفٹ شو کروایا، اور صرف ان کے لیے نہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے کروایا آرٹس کونسل نے. قمر اقبال کے لیے ہوا، نسیم اختر کے لیے ہوا، اور بہت سارے آرٹسٹوں کے ساتھ، عارف خان بابر کے حوالے سے ہوا. اور ان کی وفات کے بعد باقاعدہ طور پہ ان کے لیے باقاعدہ پھر پروگرام ہوا واسطی صاحب کا. مطلب اس طرح سے ان کا ایک سلسلہ یاد رکھتے تھے فنکار، یاد کرتے تھے. وہ واسطی صاحب کے حوالے سے بات ہوئی، ایک ہم بات ادبی بیٹھک کا بھی ذکر. میں وہی ذکر کرنے والا تھا کہ دیکھیں جیسے انہوں نے سر کا سفر کو مطلب ہے کہ اسی طرح لٹریچر سے ان کی وابستگی کہ انہوں نے ادبی بیٹھک
جو ہے تیار کی اور کہا کہ اس یہاں جو ہے ادبی بیٹھک اس میں آپ لوگ ہم سب لوگ شامل تھے. انہوں نے کہا میں تب اجازت دوں گا اگر آپ یہ اس کو تسلسل سے جاری رہے گی. ریگولر کر سکیں تو. اور آج اگر وہ ادبی بیٹھک موجود ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ محمد علی واسطی کا وہ کام ہے جو انہوں نے آرٹس کونسل میں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ادبی بیٹھک کی شکل میں ملتان آرٹس کونسل کی ٹی کے تلے ایک ایسا مطلب ہمارے پاس جگہ موجود ہے کہ جہاں پر اب تک میں سمجھتا ہوں پچھلے 15 برسوں میں سب سے زیادہ تقریبات اور آج تک کسی تقریب کے بارے میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کی گفتگو کے بارے میں, ان تقریبات کی جو ڈیزائننگ ہے اس کے بارے میں, یہ ایک بڑی اچھی بہت سارے نئے اہل قلم کو متعارف کرایا گیا. اس میں اہم بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ ایک کشادگی ایسی ہے کہ ہمیں ایک حال ہے جہاں صاف ذرا گرمی سردی میں 50-60 لوگ بیٹھ کے بڑی عزت کے ساتھ, یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے, لٹریچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کسی اور فن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو وہاں کھلی ہے کہ وہاں لوگ آ جاتے ہیں اور وہ فنکشن ہو جاتا ہے. بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بلیسنگ ہے اور یہ محمد علی واسطی صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. جی اسلیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ ادبی بیٹھک کا ذکر قمر بھائی کر رہے ہیں تو وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں. سر یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملتان آرٹس کونسل کی جو اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اس میں ادبی بیٹھک کا قیام بڑا ایک اہم واقعہ ہے. اور یہ سن 2010 میں آپ لوگوں نے, جس میں آپ تھے, وسیم ممتاز صاحب تھے, رضی الدین رضی صاحب تھے, قمر بھائی تھے, نواز شریف ندیم صاحب, تو آپ کے سب کی جو مجموعی کاوشوں سے جو اس کا آغاز ہوا اور بڑا شاندار آغاز ہوا. اور جو ہمارے ادب کی جو جملہ اصناف ہیں ان پر تقریبات یہاں آرٹس کونسل میں ہوتی رہیں ادبی بیٹھک میں. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جہاں آپ نے اس شہر کے نئے لکھنے والوں کو متعارف کرایا ادبی بیٹھک کے پلیٹ فارم سے, بھلے وہ شاعر تھے, وہ نثر نگار تھے, افسانہ لکھتے تھے, انشائیہ لکھتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان بھر سے یا دنیا بھر سے کوئی بھی اہل قلم یا رائٹر ملتان میں آیا ہے تو اسے پذیرائی جو ہے ملتان آرٹس کونسل کی ادبی بیٹھک میں دی گئی ہے. اور یہ ادبی بیٹھک اور سخنور فورم جو ہے ان کے کریڈٹ پر یہ بات جاتی ہے. اور یہ ہمارے ملتان کا جو ادبی تاریخ ہے اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری جو اصناف ہیں ان کے اوپر پروگرام منعقد کیے گئے, شخصیات کے حوالے سے جو میرا نہیں خیال کہ ہمارے شہر کا کوئی ایسا جونیئر یا سینئر شاعر ادیب دانشور ہو کہ ادبی بیٹھک میں ان کی پذیرائی کے لیے پروگرام. بہت شکریہ اسلیم بھائی, تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے. آصف بھائی آپ کی مہربانی, قمر رضا شہزاد آپ بھی تشریف لائے, اور ہمارے 3 دوستوں کو, 3 پیاروں کو, محمد علی واسطی, نصر اللہ خان ناصر اور راشد سیال کو یاد کیا. وہ اگر جا بھی چکا ہے تو نہ کھولو آنکھیں, ابھی محسوس کیے جاؤ رفاقت اس کی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ کے حوالے.